کیا، اسی رب نے اپنے حبیب کو یہ علم دیا. ورنہ 1400 سال پہلے کس کو معلوم تھا کہ آپ، حضور کی حدیث ہے بخاری کی، اگر تمہارے شربت میں یعنی پانی میں کسی پینے والی چیز میں کوئی انسیکٹ گر جائے، کوئی کیڑا گر جائے اور وہ مر جائے تو اس کو پھینکنے سے پہلے اس کے دوسرے ٹانگ کو پانی میں ڈبو اور پھر پھینکو اور پھر پیو. آپ نے سوچا اس پہ؟ ریسرچ کیجئے، سائنس ریسرچ. آج سائنس نے مانا کہ ہر پرند، یہ جو مکوڑے ہوتے ہیں، انسیکٹ ہوتے ہیں، ان کے ایک پاؤں میں اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے دوسرے پاؤں کا، یعنی ایک پاؤں کے زہر کا توڑ دوسرے پاؤں میں ہوتا ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا جب مچھر مکھی جب مرتے ہیں تو وہ ایک پاؤں ان کا اٹھا ہوتا ہے، ایک پاؤں زمین پر ہوتا ہے. غور کیجئے، حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تو حضور کو یہ علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. قرآن مجید ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں الا ان رسولوں کو جن کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے نبی علیہ السلام کو بتا دی، ہم نے کیا وہ جاننے کی کوشش کی؟ میں اور سائنس میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہے ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دو. ہم نے دیکھا نوجوان اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم کو بیماری ہو گئی. ایک صاحب نے سوال کیا مجھے، میڈیکل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کرناٹک میں. کہا حضرت میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ داڑھی نہیں رہ سکتے کہ داڑھی سے زیادہ مائکروبس آتے ہیں، کیٹاڑو آتے ہیں، تو آپ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے تو وہاں کیٹاڑو پھیل سکتے ہیں. میں نے ان کو غیر مسلم کی ہوئی ریسرچ امریکہ کی بھیج دی کہ جو لوگ شیو کرتے ہیں ان کے یہاں زیادہ انفیکشن ہوتا ہے اور ان کے یہاں زیادہ کیٹاڑو ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ آپ کو توفیق دے تو داڑھی رکھیے گا، لیکن یہ ریسرچ اپنے ڈاکٹر صاحب کو ضرور دے دیجیے گا. ہمارے بچوں نے تحقیق کرنا بند کر دیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کوئی ایک نظام لے لیجئے، میں ایم اے کے بچوں کو اسلامک بینکنگ اور فائنانس پڑھاتا ہوں، میں اس معنی نہیں چاہتا ہوں. اسلام کا معاشی نظام لے لیجئے، آپ اسلام کا سوشل سسٹم لے لیجئے. آپ اگر اسلام کے نظام کو دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں کامیابی کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ایک چھوٹی سا سوال کروں گا. آپ کسی آفس میں گئے، وہاں ریسپشن پر سواگت ککش میں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ آپ کو ویلکم کریں گے تو ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ چہرہ لٹکا کر سواگت کریں گے کہ مسکرا کر؟ بھلے بیوی سے بیلن سے مار کھا کر آئے ہوں لیکن آپ کا سواگت جو ہے وہ مسکرا کے ہی کہیں گے. کیوں؟ آج سائیکیٹرسٹ، علم نفسیات کے ماہرین نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو دل میں الفت پیدا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کر ملو. ہم کیا ہے بھویں چڑھا لیں گے، اچھا ہم کو بریانی کی دعوت میں نہیں بلائے تھے، ہم راستہ بدل دیں گے. حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث، رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں، تو فطری چیز ہے. فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب ہے تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے. اسلام نے فیملی بانڈیج، فیملی ویلیو کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے. ماں کو، باپ کو جنت میں جانے کے لیے ان کے رضا کو بتایا گیا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. آج لوگ علماء کا ہاتھ چومتے ہیں، بالکل چومنا جائز. اپنے استاد کا ہاتھ چومتے ہیں، بالکل جائز. سادات کا چومتے ہیں، بالکل جائز. لیکن ان سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پاؤں چومو. وہ ماں جو رات کو ٹھنڈی کے موسم میں
تم کو سوکھے بستر پہ لٹائی کہ کہیں میرے بیٹے کو نیمونیا نہ ہو جائے. بڑھاپے میں وہ تم سے جب دوا لانے کو کہہ رہی ہے تو تم بول رہے اماں میں واٹس ایپ پر میسج بھیج رہا ہوں, اور تم کو لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں, وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو ڈسپلن نہیں ہے. جو قومیں دنیا میں کامیاب ہو رہی ہیں ان کو پڑھیے, وہ اپنے اصول کی پیروی کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کو عزت اور چھوٹوں کو شفقت نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے تینوں پہلو کو بچوں کو بتانا ہے. شمائل, the physical appearance of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کس طرح دکھا کرتے تھے, چہرہ انور کیسا تھا, جب جھکتے تھے تو چلتے تھے تو آگے ہلکا جھک کے چلتے تھے, گیسو مبارک کیسے تھے, وضو کرتے تو کیسے کرتے, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. تو شمائل میں ہمارے بچوں کو 0 نمبر. پھر خصائل اور فضائل, کیا ہم نے اپنے بچوں کو جامع ترمذی کی وہ صحیح حدیث بتائی؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا, غیر مسلم تھا, کہ میں آپ سے کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, کچھ مجھے دکھائیے کہ میں مان لوں کہ آپ نبی ہیں. حضور نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ کھجور کے فلاں درخت کو حکم دو, اس میں جو پھل لگے ہوئے ہیں کہ تم کو محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آؤ. وہ اس نے جا کر کہا, وہ کھجور کا پھل نیچے آیا اور آقا کی بارگاہ میں آیا. صحیح حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل نوجوان بچوں میں ایک بیماری چلی ہے, وہ بیچارے زندگی میں تقریب التہذیب پڑھے نہیں ہوتے, تہذیب التہذیب پڑھے نہیں ہوتے, اسماء و رجال کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. بس ان بیچاروں کو ایک چیز سکھا دی جاتی ہے کہ جو حدیث تم کو سمجھ میں نہ آئے اس کو ضعیف بول کے نکل لو. ضعیف حدیث ہے, ضعیف ہے. You do not know the reason for it being called ضعیف. You do not know the classes of ضعف, and you call a hadith as ضعیف. This hadith is Hasan, narrated with a Hasan chain of narration. تو حضور علیہ السلام کے خصائل اور فضائل میں حضور کا کیسا طور طریقہ تھا اور اس کے ان کے معجزات کہتے تھے. ایک حدیث شریف سنیے آپ. جب اس حدیث شریف کو میں نے پہلی بار پڑھا تھا, سنن الکبریٰ امام بہقی کے, میرے آنکھ میں آنسو آ گئے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے امت کے لیے, بیت المال غریبوں کے لیے, اور فرمایا کہ فلاں تاریخ کو میں تم کو پیسے واپس کروں گا. ابھی وہ دن آیا نہیں تھا, وہ تاریخ آئی نہیں تھی. وہ یہودی ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور حضور سے اونچی آواز میں پیسے کا مطالبہ کرنے لگا, جبکہ ابھی وہ تاریخ جو دینے کی تاریخ تھی ابھی آئی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات ناگوار گزری کہ کوئی آقا علیہ السلام سے ایسے بات کر رہا ہے, تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا, اس یہودی کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عمر, اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو میری, تو جو پیسہ میں نے ادھار لیا ہے وہ واپس کر دو اور کچھ زیادہ واپس کرو, کہ جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے اور ڈرایا ہے, اس کو اذیت پہنچی ہے, ایز اے فائن اس کو تم زیادہ پیسہ دو. یہ ہے حضور کا اخلاق. حضور نے فرمایا خیر الناس يدفع للناس, رواہ ترمذی. The best among you are those who are best to the people. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. جب تک مسلمان دنیا کو بینیفیشل چیز دیتا رہا, ہم نے دنیا کو سائنس, یہ جو لفظ کیمسٹری آیا ہے, اٹ از فرام دا عربک ورڈ کیمیا. معلوم ہے آپ کو, جو آپ بینک جاتے ہیں, یہ جو لفظ چیک دے دیا ہم نے, اٹ از فرام دا عربک ورڈ سک. آپ یہ جاتے ہیں, شوگر کہتے ہیں شکر کو, یہ عربی لفظ سے آیا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں مسلمانوں نے کیا کیا دنیا کو دیا ہے, کون کون سے کانسٹیلیشن, نچھتر جس کو بولتے ہیں, عربیوں نے نام رکھے. تو جب تک مسلمان دنیا کو منافع والی چیز دیتا رہا, پوری دنیا عرب کی طرف متوجہ تھی. کیا آپ کو معلوم ہے
جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں یوروپ میں، رینیسا، پنرجاگرن، نشأت ثانیہ جو ہوا یوروپ میں، وہ کیوں ہوا؟ یوروپ کے لوگ بغداد گئے، اندلس گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں عربی زبان سیکھی، 40-50-60 سال رہ کر عربی میں لکھی گئی کتابوں کا لاطینی ترجمہ کیا. And please record this statement. It was compulsory for a professor of medical science to know Arabic. Then only he could become a professor in Europe until 1300. یوروپ میں یہ لازم تھا کہ اگر آپ کو میڈیکل کا پروفیسر بننا ہے تو عربی زبان جاننا لازم تھا، کیونکہ تمام طبی امراض اور تمام سرجری کی جو چیزیں وہ عربی کتاب میں تھی. آج ہم دور ہیں. ان کو کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ ان کو شوق پیدا ہوا طب نبوی سے. حضور نے جو کھجور کے فوائد بتائے، حضور نے جو شہد کے فوائد بتائے، تو مسلمان سائنسدان نے تحقیق کی. میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر جا رہے تھے تو تفسیر میں ہے کہ دو چینٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی اور کافی دور 3 میل کی دور پر ان کے بات کرنے کی آواز پتہ لگ گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج آ رہی تھی. تو یہ چینٹیاں آپس میں کیسے بات کرتی ہیں، یہ پتہ لگانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری تھی. لیکن it was discovered by non-Muslims that ants release a chemical called pheromones through which they communicate. آقا علیہ السلام نے بچوں کی تربیت، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، شوہر کے حقوق، سب کے بارے میں تعلیم فرما دی. تا قیامت دنیا میں جو جو پریشانیاں آنے والی ہیں اس کے لیے مثال اور گائیڈنس بتا دی. آج دیکھ لیجئے، حضور نے فرمایا جب تم جوانی کو پہنچو اور شادی نکاح کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، اور نہیں کر سکتے ہو تو روزے رکھو. بخاری کی حدیث. جائیے کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس، پوچھئے جو جوانی پر جو خواہشات آتی ہیں، جو فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا کیا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا روزہ کھانا مت کھاؤ، پروٹین رچ کھانا مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، انڈا مت کھاؤ، مچھلی مت کھاؤ. ان کو کھانے سے خواہشات ہوتی ہے. شادی کر سکتے ہو تو شادی کرو، اسلام نے فرمایا. لیکن آج ہمارے بچے بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دکھ کے ساتھ، کہ آج مسلم قوم کے نوجوان بہت سے بری چیزوں میں مبتلا ہیں. شادی کے باہر ناجائز حرام تعلقات میں مبتلا ہیں، کیونکہ حضور کی تعلیمات سے وہ دور ہیں. تم کو تمہاری جوانی پر فخر ہے، یہ مسلس اسی پہ فخر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں انسان کو تکبر گھمنڈ کیوں ہوتا؟ اس کی بہت سی ریزن بتاتے ہیں. پہلا فرماتے ہیں خوبصورتی. کچھ لوگ کو ہوتا ہے میں گورا ہوں، میری آنکھیں نیلی ہیں، وغیرہ وغیرہ. دوسرا فرماتے ہیں طاقت. ہمارے کچھ بچے جم جاتے ہیں ایسے ہاتھ کر کے چلیں گے اور مسجد میں یوں دھکا دیں گے، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو. تیسرا فرماتے ہیں دولت. میرے پاس 80 لاکھ کی گاڑی ہے. چوتھا فرماتے ہیں حسب و نسب، میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں کی اولاد ہوں. پانچواں فرماتے ہیں علم. علم کا بھی لوگوں کو تکبر ہوتا ہے، مجھے بہت علم ہے. فرماتے ہیں جب تک ان کا علاج نہیں کرو گے تصوف میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. اب بات یہ کہ علاج کریں تو کریں کیسے؟ مولانا جہانگیر صاحب، بھائی کپڑا گندا ہو گیا ڈٹرجنٹ سے دھو دیا، بدن گندا ہو گیا صابن لگا کے نہا لیے، سونا میں کلک آ گیا تو اس کو پگھلا لیے. ہر چیز کو صاف کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا. دل گندا ہو گیا تو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دل بھی تو ہوتا ہے گندا. آقا علیہ السلام نے پاکیزہ زندگی، کامیاب زندگی بتانے کے پوری گائیڈنس دی ہے. حضور نے فرمایا گیونگ ہینڈ از بیٹر دین اے ریسیونگ ہینڈ.
دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسلام آپ کو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بننے کی اجازت دیتا ہے. ارب پتی بنیے, کھرب پتی بنیے, لیکن جو لوگوں کے حقوق ہے وہ ادا کیجیے. 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینا ہے, مسجد مدارس خانقاہوں کو آپ کو دینا ہے. اسلام نے آپ کو بزنس کرنے کا اصول بتایا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ سبجیکٹ میں پڑھاتا ہی ہوں, بس 2 مثالیں دوں گا, صرف 2 مثالیں. حضور نے فرمایا وعدہ خلافی مت کرو, جو وعدہ خلافی کرے وہ ہم میں سے نہیں. آپ میں سے جو لوگ بزنس میں ہیں, چاہے کسی بھی قسم کی تجارت کر, آپ نے کہیں سے مال اٹھایا, مان لیجیے پانی کی بوتل, آپ نے کہا بھائی 1000 بوتل دے دو مجھے, میں 3 دن میں پیسے واپس کر دوں گا, اور آپ نے 3 دن میں لے آ کر اس کو پیسے واپس کر دیے. اب اس کی نظر میں آپ کا کیا ریپوٹیشن ہوا؟ یہ آدمی اپنے وعدے کا پکا ہے. آپ نے اس سے اگلے بار 10,000 بوتل لی, کہا 1 ہفتے میں دوں گا, پیسہ واپس کر دیا. آج پوری دنیا کا بزنس کریڈیبلٹی پہ چل رہا ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, IMF ہو. آپ اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں یہ چل رہا ہے. ہم نے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا. پیسہ حضرت سے ادھار لیا ہے میں نے, حضرت منڈے کو دوں گا واپس. منڈے کو فون آیا تو بچے کو فون اٹھا دیا, بچوں کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے. جھوٹ بولنا ہم سکھا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. جھوٹ بولنا ہم سکھا رہے ہیں, تو وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے بزنس کے لیے. دوسرا حضور نے فرمایا تولو تو جھکتا ہوا تولو. یہ حضور کی حدیث ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مان لیجئے سیب بیچ رہے ہیں اور آپ سے میں آیا 2 کلو سیب دیجئے, تو حضور نے فرمایا 2 کلو مت دو, تھوڑا زیادہ دو, 2 کلو 50 گرام, تھوڑا زیادہ دو. اس سے کیا ہے, آپ کسٹمر بناتے ہیں. آج ہم تو کانٹا مار رہے ہیں, 2 کلو مانگا تو 1 کلو 900 گرام دیں گے. ایک اور سمجھ لیجیے تھوڑا ہائی لیول کا, اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہے, ہمارے رومی بھائی صاحب آپ کو پڑھائیں گے کامرس میں, جب انٹرسٹ ریٹ 0 ہوتا ہے تو انفلیشن بھی 0 ہوتی ہے. ایڈم اسمتھ جو فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے, اس کی کتاب پڑھ لیجیے آپ. جب انٹرسٹ ریٹ 0 ہوتا ہے تو مہنگائی کی در بھی 0 ہوتی ہے. اسلام نے انٹرسٹ کو پوری طرح منع فرما دیا. کس ماڈل کو دیکھنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے یہاں حقوق کے بڑے معاملے ہیں. ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو نہیں مانا, اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے. اماں بزی ہے ٹی وی دیکھنے میں, ابا بزی ہے دکان میں, اور چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے. یاد رکھیے جامع ترمذی کی وہ حدیث, حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے, ہر ایک سے. پہلا سوال, اپنی زندگی کیسے بتائی. دوسرا سوال, اپنی جوانی کیسے بتائی. اب کسی ایک موضوع پہ 1 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے, لیکن کروں گا نہیں کیونکہ موضوع کچھ اور ہے. کہ جب زندگی کا ذکر ہو گیا تو جوانی کے متعلق الگ سے سوال کیوں ہوگا؟ بھائی جوانی تو زندگی کا ہی حصہ ہے. تو پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کیسے بتائی. دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کیسے بتائی. تیسرا سوال ہوگا ہر ایک سے واٹ واز یور سورس آف انکم, پیسہ کیسے کمایا. چوتھا ہوگا اس پیسے کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال ہوگا جو علم تم کو دیا گیا اس علم پر عمل کتنا کیا. ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے. جزا اللہ